خبر میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعید قاضی۔ ناظرین، کچھ خبریں اور پھر اپنے ایک انتہائی معزز مہمان سے آپ کا تعارف بھی کروائیں گے۔ حکومت کے اتحادی حکومت گرانے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ زرداری صاحب نے آج کہا کہ حکومت چل نہیں رہی، اس کے بعد دوسری جو یعنی نہ چلنے کی جو وجہ بتائی انہوں نے کہ یہ کارکنوں کے کام نہیں ہو رہے، تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ ادھر مولانا فضل الرحمان یہ فرما رہے ہیں کہ جناب اسمبلیوں سے ہمیں استعفے دے دینے چاہیے۔ پھر ایک اور بہت بڑا فیصلہ جو ہے نہ جانے وہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے، ایک بڑی طویل مشاورت شاید چل رہی ہے ہماری معزز سپریم کورٹ میں، یہ جو سیٹس کا معاملہ ہے، ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ فلور ملز مالکان نے جو ہے وہ ملوں میں ہڑتال کی بات کر دی، جو فکسڈ ان پہ ٹیکس لگا ہے، اور یہ مختلف سیکٹرز میں یہ بات ہو رہی ہے۔ اور آئی ایم ایف کے معاہدوں کے نتیجے میں بجلی کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ، 8 روپے 4 پیسے مزید جو ہے اس میں اضافے کا عندیہ دیا جا رہا ہے۔ یہ کیا معاملہ؟ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان جناب علی درانی صاحب، سابق وفاقی وزیر، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت شکریہ حضور۔ یہ بتائیے کہ یہ بجٹ کا جب تھا معاملہ تو تب بھی ناراضگی کا اظہار کیا گیا، اس سے پہلے بھی ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں، مگر بعد میں پھر جو ہے وہ اعتراضات کیا ہوتے ہیں بجٹ پہ، اور یہ کارکنوں کے کام کیا ہوتے ہیں جو نہیں ہو پاتے؟ یہ کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہ حکومت تو میرے خیال میں اپنے تئیں گرانے کا اختیار بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ تو اقتدار کے ایوانوں میں اندر باہر دیکھتے رہے ہیں جناب محمد علی درانی صاحب، ہمیں ذرا گائیڈ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی صاحب، جہاں تک سوال ہے اس بیان کا اور زرداری صاحب کا جو یہ سٹیٹمنٹ ہے، اس کے بارے میں 2 الفاظ میں یہ کہوں گا کہ زرداری صاحب خود جو ہے وہ اپنے مفادات کی دلدل میں پھنسے ہوئے ایک مجبور محض لیڈر رہ گئے، جو کہ گردن تک اپنے مفادات کی دلدل میں دب چکے ہوئے ہیں۔ نہ یہ حکومت گرا سکتے ہیں، نہ یہ قدم اٹھا سکتے ہیں، نہ یہ تحریک چلا سکتے ہیں، اور اب تو میرا خیال ہے ان کا اپنا چلنا بھی دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تو ان کی حقیقت ہے۔ باقی جو کارکنان کے کام ہوتے ہیں اور یہ کام ہوتے ہیں، ان کاموں کا میں مطلب بیان کر دوں۔ ان کا جو جیسے اب سندھ میں سارے کام ہو رہے ہیں، مطلب ان کا ہر کام جو ہے وہ ان کے مفادات یعنی مالی مفادات سے منسلک ہوتا ہے۔ یہ اپنے ورکر کو جب ایک ٹرانسفر کرا کے دیتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں تیرے 3 مہینے کا کم ہو گیا ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی ہر ایکٹیویٹی جو ہے وہ مالی وسائل کو عوام کی جیبوں سے کھینچنے کے اختیار تک محدود ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت پنجاب میں بھی جو کھینچا تانی ان کی حکومت کے ساتھ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہمیں ادھر بھی حصہ دو۔ سارے مرکز کے وسائل تو کھینچ لی ہیں صوبوں نے، اور صوبوں کے وسائل کھینچ لی ہیں وزرائے اعلیٰ نے، اور وزرائے اعلیٰ جو ہے وہ اس وقت اپنے صوبے کے جو ہے وہ ایک قسم کے خزانچی ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر تو ہے نہیں، ایڈمنسٹریشن تو کرنی نہیں ہے، مال و متاع کی ڈیلنگز ہیں، اور سارے قومی وسائل جو ہیں وہ صوبوں کے پاس جا چکے ہیں۔ تو انہی وسائل میں سے مانگنے تانگنے کا حصہ ہے، نہ حکومت گرے گی، نہ یہ چلیں گے، نہ یہ تحریک چلائیں گے، نہ یہ چل سکتے ہیں۔ ان کا بال جو ہے وہ ان کے مفادات کی زنجیروں میں جکڑا ہو، تو اس لیے جو کچھ کہا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں۔ اچھا درانی صاحب، لیکن ایک اور صورتحال بھی تو بڑی تکلیف دہ ہے نا، اور بڑی الارمنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ عوام پہ اوپر تو جو لڑائی چل رہی ہے روزانہ یہی خبریں، حکومت گرا دیں گے، اٹھا دیں گے، خان صاحب کی ضمانت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اور نیچے لوگوں کا بھرکس نکل رہا ہے، تو یہ بھی کیا کاز آف کنسرن نہیں ہونا چاہیے سرکار کے لیے کہ جو ایک دم سے کل 7 روپے بڑھتی ہے، آج 8 روپے کا دوبارہ انہوں نے کہہ دیا، تو اس کی طرف کسی کے کوئی، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام ایک بالکل تن خدا نخواستہ خاکم بدان تن مردہ ہیں، یہ تو کبھی نہیں، جو مرضی ان پہ بوجھ ڈالتے جو ہم کچھ نہیں ہوگا، یہ سینس اوپر لگتی ہے آپ کو؟ قاضی صاحب، میں حیران ہوتا ہوں روز جب کبھی، اول تو دیکھتے نہیں، کبھی ٹی وی دیکھ لیں، کوئی خبر دیکھ لیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ایک جھوٹوں کا خاندان ہے پورا، ایک مطلب جھوٹ بولنے پروفیشنل جھوٹوں کا ایک گروہ ہے
جو کہ حکمران بن چکا ہوا ہے، وہ حقیقت ایک طرف جا رہی ہوتی ہے اور وہ دوسری طرف کا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور انتہائی کانفیڈنس اور ڈیٹائی سے بول رہے ہوتے ہیں اور بولی جاتے ہیں کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عوام کو انہوں نے یہ ایک اشتہار کا کردار ہے، یہ ایک ڈرامے کا کردار ہے جس میں بڑے اچھے کپڑے پہن کے مختلف ایکٹر آ جاتے ہیں اور عوام کے سامنے ایک ایسی چیز بناتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو حکومت اس وقت حکومت نہیں کر رہی، وہ صرف اور صرف ایک فلم چلا رہی ہے جس کے لیے وہ مختلف جو ادارے ہوتے ہیں، مطلب پبلسٹی کے اور ذرائع ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ پوری طرح استعمال کرتے ہیں اور عوام کو وہ جاگتے میں خواب دکھانے کی کوشش کرے۔ اور عوام کا یہ حال ہے کہ ان کی جو جسم کی مطلب ہڈیاں اور بوٹیاں جو ہیں ان کا بھی برکس نکل چکا ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہم جن لوگوں سے ہم ڈیل کر رہے ہیں، جن عوام سے تعلق رکھنے والے جو لوگ جو ہمارے سے منسلک ہیں، ان کا حال کیا ہے اور وہ کس حال سے گزر رہے ہیں۔ اب یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ میں کسی گلی محلے میں جاتا ہوں تو جو دو لوگ جانتے ہیں ہمیں ایک ہی بات کرتے ہیں، وہ بس بجلی 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 کر رہے ہیں، بجلی گر رہی ہے ان پہ۔ اگر میں تھوڑا سا پولیٹیکل طرف آتا ہوں، ایک بہت بڑا فیصلہ متوقع ہے اور اس میں کوئی ایک ڈیلے جو ہے وہ اتنا عام طور پر ہوا نہیں کرتا، شارٹ آرڈر آ جاتا ہے۔ اس میں کیا اندر چل رہا ہے سلسلہ، ظاہر ہے کوئی ہماری بہتری کا ہی یعنی زیادہ سوچا جا رہا ہوگا۔ اور دوسرا جو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ جناب استعفے دیں اور نکلیں، تو یہ کیا کوئی اوپر سے اشارے تو نہیں ہے کہ بھائی اس ڈسپنسیشن سے تو کام چل نہیں رہا؟ میں ایک مفروضے پہ بات کر رہا ہوں، مگر آپ کے پاس اندر کی خبر ہوتی ہے، تو یہ بیانات میں کیا کوئی اور اشارہ بھی شامل ہے؟ دیکھیں قاضی صاحب، جو پہلی بات آپ نے فرمائی وہ میں تو اس کے لیے بڑے عرصے سے ایک ہی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ جب عوام کی جو رخ بدل جائے تو پھر ادارے، خواہ وہ عدلیہ ہو یا دوسرے ادارے ہوں، وہ اپنے رخ کو عوامی مفاد کی طرف آہستہ آہستہ موڑنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عدل اور انصاف، جسے جسٹس کہتے ہیں، جسٹس اور قانون، ان کے درمیان جو ہلکا سا فاصلہ ہوتا ہے وہی لوور کورٹ اور ہائر کورٹ کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ میں اپنے اداروں سے، الٹیمیٹ بڑے اداروں سے، سپریم اداروں سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ خدا را کبھی تو اس قوم کو آپ اپنے نام والی چیز دے دیں جس کے آپ جسٹس کہلاتے ہیں، سپریم جسٹس آپ کہلاتے ہیں۔ تو عوام کو اس وقت قانون نہ پڑھائیں، خدا را ان کو انصاف پڑھائیں۔ اور جب انصاف ہوتا ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ گری ہوئی معیشتیں بھی کھڑی ہو جاتی ہیں، ہاری ہوئی قومیں بھی جیت جاتی ہیں اور انتہائی مشکل میں پڑے ہوئے حالات بھی بدل جاتے ہیں۔ وہ چرچل کی بات تو آپ نے سیکنڈ ورلڈ وار کی یقیناً سنی ہوگی۔ خدا را انصاف کی طرف آ جائیں۔ اور دوسری، جہاں تک آپ اور قانون کا پڑھنا، سب نے پڑھا ہوا ہے، قانون کی کتابوں میں قانون ہوتا ہے، انصاف عدالتوں میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں تو یہی چاہوں گا کہ عدالت، اور یہ جو مولانا استعفوں کی بات کر رہے ہیں، مولانا جو ہے وہ سخت ناراض ہیں۔ مولانا سے میں، آپ کو پتہ ہے مولانا سے میرا ایک ذاتی بھی تعلق بھی ہے، میری ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے ان سے اور میں بہت ڈسکس بھی کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت استعفوں کی بات جو کرنا ہے وہ مولانا کو اپنے پرانے تعلق اور جو پرانی ان کی دوستیاں ہیں اور وابستگیاں ہیں ان سے اب اپنا تعلق غالباً توڑنے کا وقت آ گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ توڑنے کے لیے انہیں ان پہ دباؤ بھی بہت زیادہ ہے اور ان کا اپنی بھی جو میلان ہے اس وقت اور جو سلوک ان کے ساتھ ان کے اپنے ہی دوستوں نے کر دیا ہے، اس کے بعد ان کے لیے یقینی طور پہ کوئی غیر معمولی راستہ اختیار کرنا ہی ان کا راستہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا جیسا جمہوری ذہن رکھنے والے فرد کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر سے اپنے مورچے کو لگائیں اور پارلیمنٹ کو صحیح راستے پہ لانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اچھا، ایک اور بات جی بات مکمل کریں۔ اس میں ایک بات میں ایڈ کروں گا ضرور کا حصہ کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے
اس پارلیمنٹ کو 47 سے 45 تک لانے میں ہر پارلیمنٹ میں موجود سیاستدان اور ملک اور پارلیمنٹ میں غیر موجود سیاستدان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ پارلیمنٹ 45 پہ آئے اور اس کے بعد اگلے انتخابات کا عمل شروع ہوگا تمام ڈیزائرڈ اور مطلوبہ اصلاحات اور ترامیم کے بعد، اور یہی ہوگا. میں آج آپ کو بتا دوں، ایک تو جاوید لطیف صاحب فرما رہے ہیں جی ہمیں ایک خاص سیٹ اپ کے طور پہ مطلب کوئی لوکا بھی نہیں ہے، کہتے ہیں جی خاص سیٹ اپ کے طور پر ہمیں لایا گیا ہے، یہ بھی عجیب بات ہے. دوسرا یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اسلام آباد کے ہوٹلوں میں بھی کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو یہ بس کوئی ہلچل کی طرف اشارہ ہے یا حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ؟ میں تو جی سمجھتا ہوں کہ اشارہ تو دیکھیں قائد صاحب 8 فروری سے ہر اشارہ چل چل کی طرف چل رہے ہیں. میں دوبارہ کہوں گا اب ہلچل سے تو معاملہ گزر چکا ہے، اب چل چلاؤ کا معاملہ ہے. اور وہ کہتے ہیں جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارے جاتے ہیں. یہ جو ان کے بوجھ ہیں، کچھ بوجھ ان کے عدلیہ اتار دے گی انشاءاللہ، کچھ بوجھ جو ہے خود اتر جائیں گے اور کچھ بوجھ جو ہیں وہ عوام اتار دیں گے. اب یہ بوجھ عوام کے لیے برداشت کرنا ممکن نہیں ہے. البتہ ہمارے بعض دوست جن کا آپ نے کہ ان کی باتیں سن کے ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے. ہم سیاستدان ہیں، ہم سیاسی ورکر ہونے پہ فخر کرتے ہیں، لیکن سیاسی ورکر کی شکل اور ان کی گفتگو وہ کم از کم اس کے اندر سیاست کی سچائی تو ہونی چاہیے. سچائی نہ بھی ہو تو سیاست کا حیا اس کے اندر ضرور ہونا چاہیے. لیکن بہرحال ہم کسی کو کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر آپ چل کی بات کر رہے ہیں تو کیا پھر جو ہوٹلوں میں ملاقاتوں کی باتیں ہو رہی ہیں تو پرندے نئے گھونسلے تلاش کر رہے ہیں یا وہی آپ کی بات کہ جب کشتی بوجھ والی بات ہے؟ دیکھیں اب کوئی بھی گھونسلہ نہ ہوٹل میں بنے گا. میں آپ کو یہ بتا میں اور قائد صاحب حافظ چیز کے وٹنس ہیں، نہ ہوٹل میں بنے گا، نہ بیسی میں بنے گا، نہ کسی اور بلڈنگ میں بنے گا. اب جس گھونسلے نے بھی بننا ہے وہ 2 جگہ پہ بن سکتا ہے. 2 ہی پارلیمنٹ ہوتی ہے قوم کو چلانے والی، ایک عوام کی اسمبلی ہوتی ہے اور ایک منتخب افراد کی اسمبلی ہوتی ہے. یا پارلیمنٹ بلڈنگ میں اب گھونسلے بنیں گے یا پبلک میں گھونسلے بنیں گے. جن کے پبلک میں گھونسلے نہیں ہوں گے میں آپ کو بتا دوں ان کو ہوٹلوں سے لوگ ہوٹلوں کے ٹانگ دے گے. یہ نہیں ہوگا. اب ہوٹلوں کی محفلیں اور اداروں کی محفلیں اور جناب امبیسیوں کی محفلیں اور باہر کی محفلیں اور اندر کی محفلیں یہ نہیں چلیں گی. اب محفل چلے گی تو عوام کی چلے گی. عوام کی آنکھیں، عوام کا غصہ، عوام کی رائے اور عوام پہ ہونے والا ظلم جتنا یہ عقل نہیں کر رہے، یہ ناجائز آنے کے بعد یہ عوام کے ساتھ ناروا سلوک کر رہے ہیں. یہ ناجائز طریقے سے آنے کے بعد عوام کے ساتھ ناروا سلوک کرنا جو ہے یہ انتہائی نافہمی مطلب انتہائی ظلم اور ناسمجھی اور حماقت کی بات ہے. جناب محمد علی درانی صاحب، اٹ از آلویز گریٹ پلیجر ٹو ہیو یو آن دی شو. آپ نے بڑی ہماری رائے کی. تو ناظرین، ظاہر ہے ایک ہم ہلچل کے دور میں ہیں اور پھر ہلچل ہو یا چل ہو یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، مگر جو ہو اللہ کرے اس ملک کے لیے بہتر ہو. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، واپس آتے ہیں تو معیشت پہ بھی بات کریں گے اور پھر ہم بات کریں گے فلور مل ایسوسیشن جو ہے، فلور ملز ایسوسیشن جو ہے اس نے کیوں ہڑتال کا اندیا دیا ہے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا، سابق وزیر خزانہ، ماہ ناز معیشت دان. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر صاحب، میں ڈائریکٹلی اسی پہ آتا ہوں کہ یہ جو کنسسٹنٹلی ان اے میٹر آف ڈیز بجلی کی پرائسز بڑھ رہی ہیں. آج 8 روپے 4 پیسے کی منظوری دے دی گئی ہے. جولائی سے کمرشل صارفین کے فی یونٹ کی قیمت 77 روپے 15 پیسے ہو جائے گی اور زرعی صارفین کے لیے بنیادی ٹیرف 6 روپے 62 پیسے کا اس میں اضافہ منظور کر لیا گیا. ڈاکٹر صاحب، کین یو تھنک دس از سسٹینیبل؟
اور اس آلریڈی ہم سن رہے ہیں کہ جی انڈسٹری بند ہو رہی ہے. آج مجھے ایپٹما کے چیئرمین بتا رہے تھے کہ ایک صاحب نے 15 ملوں کو کباڑ میں خرید کے تو باہر کہیں ایکسپورٹ کر دیا ہے. ہاؤ کین وی گیٹ آؤٹ آف دس کویگمائر ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. ہم سب کو اس بات کی بہت پریشانی ہے کہ ملک میں جو معاشی حالات ہیں وہ بہتر ہونے کے بجائے آہستہ آہستہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو بجٹ آیا ہے ہم سب کے خیالات کے بالکل مختلف رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیے انڈسٹری کا آپ نے ذکر کیا ہے اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس بجٹ میں جو ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر ہے جس میں خاص طور پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا بہت بڑا شیئر ہے تقریباً 60%. آپ نے ایک حیرت انگیز کام یہ کیا ہے کہ ٹیکس کے نظام کو بالکل ہی تبدیل کر دیا. ہم نے خاص طور پہ جب ہم حکومت میں تھے تو ہم نے یہی 1% لگایا تھا ایکسپورٹس پہ ٹیکس اور باقی ہمارا خیال یہ تھا کہ ایکسپورٹرز کو انسینٹو ملنا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ یہ ہوا ہے کہ ایڈوانس ٹیکس کو تو ڈبل کر دیا 1% سے 2% اور سال کے اینڈ میں نارمل ٹیکس یعنی کہ تقریباً 30% ریٹ پر ٹیکسیشن کیا جائے گا پروفٹس پر. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان حالات میں جب ہماری انڈسٹری جو ہے کمپیٹیٹیونیس اس کی بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے بجلی اور گیس کی نرخوں کے اضافے کی وجہ سے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اور اب آپ نے جا کے ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک خطرناک قسم کا جھٹکا دیا ہے انڈسٹری کو کہ آپ نے ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹس اور باقی انڈسٹری کے ایکسپورٹس وغیرہ کو فل ٹیکسیشن پہ لے آئے ہیں. یہ سراسر I cannot use stronger language غلط پالیسی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستان بنگلہ دیش وغیرہ بڑے سلیقے سے اپنے ایکسپورٹرز کو بہت انسینٹیوز دیتے ہیں. کیا ہیں وہ انسینٹیوز؟ بنگلہ دیش آپ کو حیرت ہوگی کہ ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ پر جو ان کی ایکسپورٹ انکم ہوتی ہے اس پہ 20% زیادہ ٹکا دیتے ہیں. 20% زیادہ. اور یہاں ہم ٹیکس کرنے چلے ہیں. دوسری طرف ہندوستان ڈیوٹی اسکرپٹس وغیرہ اس طرح کے انسینٹیوز دیتا ہے ایکسیس ٹو کریڈٹ دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو میرے بالکل کچھ سمجھ میں یہ بات نہیں آئی ہے کہ ہم نے کیوں اپنی انڈسٹری کو اتنا سنگین جھٹکا دیا ہے کہ اب یقیناً ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کے بہت سے یونٹس بند ہونا شروع ہو جائیں گے خدا نخواستہ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور ڈائلیما بڑا خوفناک میں آج بات بھی ہو رہی تھی وہ یہ کہ ظاہر ہے ہمیں سستی انرجی چاہیے اور وہ ملے گی ہمیں جو ہے سولر سے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر سولر سے ہم اضافہ کرتے ہیں اب تو سولر پہ ٹیکس لگا دیا یعنی اس کی جو ایکوپمنٹ ہے اگر پھر بھی یہ اس میں سے ہم بجلی کی پیداوار بڑھاتے ہیں تو ادھر ہمارے اخراجات بڑھ جاتے ہیں پیچھے وہ. اور دوسرا یہ کہ جو معاہدے ختم ہو رہے تھے ان کی بھی رینیول کی خبریں آ رہی ہیں. تو وائی دیز سیلف ڈیفیٹنگ پالیسیز کوئی اوپر تھنکنگ سوچ ویژن نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ بات یہ ہے کہ جو 1994 کی پالیسی جو تھی لائی گئی تھی پاور پالیسی اور اس وقت آپ کو تو اندازہ ہوگا حکومت میں کون تھے اور اس کے نتیجے میں آئی پی پیز کو دعوت دی گئی اور ان سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ آپ کو 17-18% ریٹرن آن کیپٹل ان ڈالرز ملے گا. ان ڈالرز اس پہ دیکھیے زور اس پہ ہے اور گارنٹیڈ ہے یہ اور ساتھ ساتھ آپ پر 0 ٹیکس لگے گا. یعنی کہ کیپیسٹی جو آپ کی
جتنی بھی ہے ڈالرز میں ملینز آف ڈالرز، اس پہ ریٹرن فکسڈ ان ڈالر ٹرمز، پروڈکشن ہو یا نہ ہو. یہ ایک حیرت انگیز پالیسی تھی. اس سے یقیناً انویسٹمنٹ ہوئی، اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح کی پروفٹیبلٹی پہ اور گارنٹیڈ ریٹرن پر تقریباً ہر ایک سرمایہ دار چاہے گا کہ ہم انویسٹمنٹ کریں. اور آج تک بہت سے ایسے آئی پی پیز ہیں جو اس زمانے میں بھی آئے تھے، اس کے بعد بھی کچھ آئے تھے، وہ آج تک یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو پرانے آئی پی پیز ہیں کم از کم آپ کوشش کریں کہ یہ جو انبلیویبل فیوریبل کلازز دیے گئے تھے وہ ختم ہو. دوسری طرف اب نیا جو مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کے لاسز جو ہیں وہ آسمان تک پہنچ گئے. مجھے یاد ہے لیٹ 90s میں جب ہم پاور پالیسی بنا رہے تھے بعد میں، تو اس وقت وابستہ کے ہاتھ میں تھے آپ کا ڈسٹریبیوشن کا نظام، اور میں چاہتا تھا کہ وہ نظام وابستہ کے پاس ہی رہے. مگر آپ کو شاید آج سن کے یہ حیرت ہوگی کہ ورلڈ بینک واز دی انسٹیٹیوشن جس نے ہمیں فورس کیا کہ ہم ڈسکوز کی طرف جائیں. میں اس کے خلاف تھا. اچھا، اب ڈسکوز آنے کے بعد اور پرانا آپ نے سارا پیسہ اپنا جنریشن پہ لگا دیا، اور ڈسٹریبیوشن کا نظام آپ کا 30 سے 40 سال پرانا ہو چکا ہے. اور آج پاکستان کے ٹوٹل سسٹم لاسز ڈسٹریبیوشن پلس بلنگ 23% پہنچ چکے ہیں. حیرت انگیز لیول. لیٹ 90s میں اٹ یوزڈ ٹو بی 11%. یہ حال ہے آپ کے پاور سے. کمپلیٹ ڈسٹرکشن ان ٹرمز آف دا مینجمنٹ کوالٹی اینڈ ان ٹرمز آف دی لیک آف انویسٹمنٹ ان پاور ڈسٹریبیوشن. تو یہ ہے ٹریجڈی پاکستان کے ساتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک طرف تو ہم تقریباً یہ میں قرضے کی بھی دیکھ رہا تھا، 41% قرضہ جو ہم نے لیا مسلم لیگ نون کے دور میں لیا، پیپلز پارٹی کے دور میں 38% لیا، مارشل لاء میں بھی کچھ ہم نے لیا. اب سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے کہ ایک طرف تو آپ ٹیکس کی برمار کر رہے ہیں، بجلی کے بلوں نے جی دو بھر کر دیا ہے. میں باہر جاؤں مارکیٹ میں تو ہر آدمی جو تھوڑا بہت پہچانتا ہے اسی پہ بات کرتا ہے. ڈیلی خبر آئی ہے کہ 71.8 ارب روپے سرکار قرض لے رہی ہے، چاہے کمرشل بینکوں سے لے چاہے ظاہر وہیں سے لے رہی ہوگی. تو فار ہاؤ لانگ دس کین بی سسٹینیبل؟ وی ہیو دو ایگزامپلز آف سری لنکا اینڈ آلسو کینیا. اور کینیا میں تو اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اس سے پہلے ہم واپسی کا سفر کریں. بٹ اف دس کنٹینیوز، سینیریو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، سینیریو تو واضح ہو چکا ہے کافی حد تک. معاشی حالات اور فائنینشیل کنڈیشنز کے لحاظ سے آپ کو تو شاید اس بات کا پورا اندازہ ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو ریونیوز ہیں، اور جب 7ویں NFC ایوارڈ کے تحت پروونسز کو جو حصہ ہے ان کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، تو جو نیٹ ریونیوز فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بچتے ہیں وہ تقریباً 2000 بلین کم ہیں اب صرف انٹرسٹ کو پیمنٹ کرنے کے، سود کی پیمنٹ اپنے قرضوں پر. نتیجہ یہ ہے کہ اس کے بعد قرضوں کے سود کی پیمنٹ کے بعد سارا آپ کا ڈیفنس کا ایکسپینڈیچر، سارا آپ کا خرچہ تنخواہوں اور پینشنز پر، سارا آپ کا خرچہ سبسڈیز اور گرانٹس پر، سارا آپ کا خرچہ ڈیولپمنٹ پر، سب قرضوں سے پورا کیا. یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اور خدا نہ خواستہ 5 سال کے بعد پاکستان کا ٹوٹل ڈیٹ، ہمارا پروجیکشن یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ 100% ہو جائے گا GDP کا، یعنی کہ پوری اکانومی آپ کی ڈیٹ پہ چلی جائے گی ایک لحاظ سے. اور اس وقت تقریباً 4 لاکھ تک پہنچ گیا ہے فی ایک پاکستان کے شخصی پر لون کا قرضہ اور کا جو بوجھ ہے وہ 4 لاکھ روپے تک پہنچ رہا ہے. حیرت انگیز اعداد شمار ہیں، اور ہم بے پناہ، ہم سب جب ریسرچ کرتے ہیں بہت پریشان ہوں.
اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بظاہر تو بڑی پازیٹیو بات ہے، ہماری پنجاب کی سی ایم محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ 45 لاکھ یوزر جو کہ 200 سے کم یونٹ استعمال کرتے ہیں ان کو بلا سود قرضے دیے جائیں گے سولر کے لیے. کیا آئی ایم ایف الاؤ کرے گا ان دیز گیون سچویشن اس کو یا اس کے راستے میں بھی وہ رکاوٹ بن سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ اس پہ منحصر ہے کہ قرضوں کا سورس کیا ہوگا. اگر قرضوں کو مناسب طریقے سے کمرشل بینکوں سے لیا جائے گا، اور پنجاب کا بھی اپنا ایک بینک ہے، تو یہ ایک نارمل ٹرانزیکشنز کے تحت ہو سکتا ہے. مگر اگر مجبوراً پنجاب کی حکومت کو اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ سے یہ پیسے نکال کر دینا پڑے گا تو اس پر یقیناً آئی ایم ایف کے آبجیکشن ہوں گے. مگر آئی ایم ایف کمرشل بینک بوروئنگز فار پرائرٹی ریزنز پہ کوئی خاص آبجیکشن نہیں کرے گا. سو اٹ ہیز ٹو بی کمرشل بینک بوروئنگ. یعنی اٹ ڈیپینڈز اپان ہاؤ یو مینیج اٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آئی ایم ایف نے ایک زرعی آمدن پر بھی جو 45% ٹیکس لگانے کی تجویز، یہ سٹیگرنگ فگرز ہیں. ہم ابھی پراپرٹی کا سن رہے تھے کہ نان فائلر جو ہے 45%. یہ کیسے سسٹینیبل ہے؟ یہ جو تھوڑی بہت اکانومی میں ٹرکل ڈاؤن ہو رہا تھا یا معیشت کی ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، بھلے وہ سٹے میں ہے، یہ بھی رک جائے گی تو پھر فردر اٹ ول جو کمپلیکس ہو جائیں گے ہمارے ایشوز. بات دراصل یہ ہے کہ جو ایگریکلچرل انکم ٹیکس ہے وہ پروونشل سبجیکٹ، اور اس کو حالانکہ 1997 میں بڑے مشکل سے میں ایگریکلچرل انکم ٹیکس کے ایکٹ کو لے آیا تھا پنجاب میں، مگر اس پر کام بہت کم ہوا ہے. اور پوزیشن آج یہ ہے کہ پنجاب میں ایگریکلچرل انکم ٹیکس سے کل صرف 4 ارب روپے کے قریب اکٹھا ہوتے، جبکہ ہمارے جو بڑے زمیندار ہیں پاکستان کے، اور خاص طور پہ بڑے جو زمیندار پنجاب کے، ان کی نیٹ آمدنی کم از کم 1000 ارب ہے. 1% زمیندار یا کسان پاکستان کے 22% زمین ان کے پاس ہے. تو ہمیں اپنے ایگریکلچرل انکم ٹیکس کو بڑھانا چاہیے، بٹ ایک قدم پر آپ سیدھا تقریباً 0 سے 45 تک جانے کا جو پروگرام بنائیں گے وہ نامناسب ہے. آپ کو انکریمنٹلی چلنا چاہیے اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ایک نظام آپ کا پیدا ہو، اور اگر پروونسز کلیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو کلیکشن کی رسپانسبلٹی فیڈرل گورنمنٹ کو دیں اور آہستہ اس کو ڈیولپ کریں. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اگر آپ مناسب فکس ریٹس کریں فی ایکڑ تاکہ نظام بڑا سمپل سا ہو، تو تقریباً 450 سے 500 ارب آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس نظام کو آگے لے جانا ضروری اب ہو گیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میری لاسٹ کویسچن، ایک تو یہ بات کہ یہ جو بجلی کی قیمت ہے یا یہ جو خدا نخواستہ ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے، جیسے میں نے آج ایپٹما کے ان کو کوٹ کیا کامران صاحب کو، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں ان دی ویک آف دی کنٹینیویشن آف دیز پالیسیز کتنے لوگ روزانہ غربت کی لکیر سے گر رہے ہیں؟ میں گھر جاتا ہوں جہاں گاڑی کھڑی کرتا ہوں، وہاں جو بیچارہ وہ ہے، وہ اس نے 11,000 کا بل مجھے دکھا دیا. تو یہ بے روزگاری میں کتنا اضافہ اور کس رفتار سے ہو رہا ہے، اور کس رفتار سے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گر سکتے ہیں یا گر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، یہ اعداد شمار آپ کو دیتے ہوئے مجھے بے پناہ افسوس ہے، اور ہم تو ریسرچ کے پروفیسر ہیں، اور ہم جو کام کرتے ہیں اس کو بہت ہی کیئرفلی کرتے ہیں، اور میں آپ کو جو اب اعداد شمار بتاؤں گا اس سے ہمیں بے پناہ افسوس ہوا. پاکستان میں اس وقت تاریخ کا سب سے بلند خدا نخواستہ بے روزگاری کا پیمانہ ہو چکا ہے. کوئی 6-7 سال پہلے پاکستان میں جو بے روزگاری کا لیول تھا وہ 6%. آج ہمارا کیلکولیشن یہ ہے کہ تقریباً 10.5% ہو چکا ہے.
اور یہ صرف وہی ہیں جو اوپن ان امپلائمنٹ جسے کہتے ہیں، جو بالکل بے روزگار ہیں. آپ اگر ان کو بھی ملا لیں جن کے پاس بہت کم دہاڑی کے تحت یا کچھ کم گھنٹوں کے لیے نوکری ملتی ہے انہیں، تو یہ پیمانہ 14 سے 15% تک پہنچ جاتا ہے. یعنی کہ پاکستان میں پچھلے 3 سال میں لگ بھگ، خاص طور پہ آپ کے کووڈ کے بعد، تقریباً آپ یہ دیکھیے کہ 1 کروڑ سے زیادہ مزدور ہمارے بیچارے بے روزگار ہو. اب آ جائیے آپ غربت کے پیمانے پر. کچھ سال پہلے، خاص طور پہ 17-18 وغیرہ کے وقت، پاکستان میں جو پیمانہ تھا غربت کا، یعنی کہ پاورٹی لائن کے نیچے جو لوگ تھے، وہ 32% تھا. آج وہ بڑھ کے 43% ہو چکا ہے. یعنی کہ اس وقت پاکستان کے 10.4 کروڑ لوگ غربت کے لکیر کے نیچے جا چکے ہیں. اور اس میں سالانہ اضافہ جو ہو رہا ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ سالانہ 2% اضافہ ہوتا ہے. اور یہ 2% جو ہے یہ آپ کے یعنی کہ تقریباً 50 لاکھ لوگ اور ہر سال، یعنی ان میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی ہر سال کہہ رہے ہیں. ایسے اعداد شمار ہیں. میری زندگی یقیناً ہم نے ریسرچ پچھلے 30-35 سال کیا ہے پاکستان پر. اللہ تعالیٰ کبھی ہم نے ڈاکٹر صاحب اعداد شمار نہیں دیکھے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیشہ ہمیں بڑے دکھی دل کے ساتھ، درد محسوس کرنے والے دل کے ساتھ گائیڈ ہیں. آپ کا بہت شکریہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سچویشن سے نکالے اور ہم کسی بہتر منزل کی طرف جا سکیں. ناظرین، ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں عاصم رضا صاحب، چیئرمین فلورز ملز ایسوسی ایشن. اب ظاہر ہے ہر سیکٹر ہی جو ہے وہ ایک سرتاپا احتجاج بنا ہوا ہے کیونکہ اتنی ٹیکسوں کی بھرمار ہو رہی ہے. تھینک یو ویری مچ عاصم رضا صاحب. سر، آپ کے کیا پرابلمز ہیں؟ کیونکہ فلور ملز بند ہونے سے تو ظاہر ہے مین اسٹیپل ہی ہمارا یہ ہے، تو بڑا ایک بحران پیدا ہو جائے گا. مگر کیا مطالبات ہیں آپ کے، اور کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی انڈسٹری اس بجٹ سے یا ان ٹیکسز سے تھریٹنڈ ہوئی ہے؟ جناب عاصم رضا صاحب. جی دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی فلور ملرز جو ان سے تھے وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ نہیں تھے. اسی طرح جو فلور ملز کے ہول سیل ڈیلرز ہیں وہ بھی ود ہولڈنگ ایجنٹ نہیں تھے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ جو اپنا اس ٹائم پہ بجٹ آیا، اس کا جو فائنانس ایکٹ ہے اس کے اندر آل مینوفیکچررز جو ہے وہ ہو گئے ود ہولڈنگ ایجنٹ بھی اور ان کے ہول سیلرز بھی. تو فلور ملنگ انڈسٹری پچھلے سال تک نہ ود ہولڈنگ ایجنٹ تھی، نہ ان کے ہول سیلر جو ان سے تھے وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ تھے. اب اس سے فرق کیا پڑا کہ جب فلور مل ود ہولڈ کرے گی ہول سیلر کو بیچتے ہوئے 0.1% ان شیپ آف یا ان کیس آف فائلر. اب جو ہول سیلر ہے جب وہ ریٹیلر کو دے گا تو وہ 0.5 ان کیس آف فائلر کرے گا. اس کے بعد جو اماؤنٹ واپس آئے گی ٹو ملز اس میں 5.5%، 5.5 یہ بڑی اماؤنٹ ہے جو 5.5 بنتی ہے ود ہولڈ کی جائے گی. اب یہ ہماری جو بیسک جو کاسٹ ہے وہ ہے بیٹ کی. ایک 100 کلو کے اندر اراؤنڈ 4,000 روپیہ من اگر گندم کی پرائس لے لیں ایوریج پہ سال کی تو وہ 10,000 روپیہ گندم کی پرائس ہے. اب ہم جو پروڈکٹ اینڈ ساری فنش کر کے بیچتے ہیں وہ 11,000 روپیہ ہوتا ہے. اس میں 300 روپیہ 350 روپیہ 100 کلو کے پیچھے بجلی کا ہے، 150 روپیہ کلودنگ کا ہے جو ہم بیگ کو پیکنگ کے اندر پیکنگ مٹیریل کا ہے،
تقریباً 200-250 روپے کے قریب سیلریز آ جاتی ہیں، اسی طرح ٹرانسپورٹیشن آ جاتی ہے اور باقی الائٹ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب یہ ساری 1000 روپے کے اندر پوری ہوتی ہیں، اس میں کہیں مارجن نہیں ہے۔ اب جب وہ 5.5% ود ہولڈ کرے گا، اس کا مطلب ہے کہ 11,000 کے اوپر 605 روپے وہ ود ہولڈ کر لے گا اور FBR کو جمع کروا دے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ بجلی کا بل ایک صرف رہ گیا یا سیلریز رہ گئی ہمارے پاس، باقی پیسے ایکسپینس کہاں سے آئیں گے؟ اور 90% آف دا فلور ملز کون سی ہیں؟ وہ پارٹنرشپ کنسرن، انڈیویجولز یا AOPs ہیں۔ ان کے کیس میں 5.5% ول بی دا فل اینڈ فائنل ایڈجسٹمنٹ اینڈ سیٹلمنٹ۔ اب یہ اتنا بڑا چنک نہ ہمارے پاس گرائنڈنگ میں ہے، 10,000 روپے کی گندم، باقی بجلی کے بل باقی چیزیں ڈال کے 50, 60, 70 روپے بچتے ہیں، اس کے اوپر 650 روپے کو ود ہولڈ کروا کے جمع کروا دیں اینڈ فل اینڈ فائنل ایڈجسٹمنٹ ہو جائے سال کے بعد۔ یہ کروڑوں روپیہ مہینے کا بنتا ہے۔ اس کی بیسک ریزن کیا ہے، کیوں اس طرح ہے؟ کیونکہ صوبائی حکومتیں آٹے کا ریٹ کنٹرول کرتی ہیں۔ گندم کا اجرا فوڈ جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کرتے ہیں ایک سرٹن لیول کے اوپر، اور اس کے اوپر آٹے کی گرائنڈنگ ڈال کے تمام ایکسپینسز کو دیکھتے ہوئے ایک آٹے کا ریٹ سیٹل ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں آصم رضا صاحب کہ یہ فیزیبل ہی نہیں ہے، یعنی آپ یعنی مائنس میں چلے جائیں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں اس ٹیکس کے ساتھ، میں صحیح سمجھا ہوں؟ ایگزیکٹلی جی، یہی بات ہے، بالکل یہ ہے ہی اسی طرح۔ یہی وجہ ہے کہ تمام ملز بند ہیں۔ یہ 10 دن بھی جو ہم نے ملز چلائی ہیں، اس کے اندر کروڑوں روپیہ ہمارے اوپر وزن آ گیا ہے FBR کا۔ ہم اگر 1 سال مل چلائیں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں اپنی ملیں ان کو دینی پڑ جائیں کہ آپ یہ رکھ لیں، کیونکہ ہمیں وہ مارکیٹ سے تو پیسے مل نہیں سکتے، صوبائی حکومت نے ریٹ فکس کیا ہوا ہے اور وفاق جو ہے اس نے پیسے لینے ہیں، تو جب وہ پیسے لیں گے ہم آٹا بیچیں گے، الٹیمیٹلی ڈیتھ آف دا مل، ڈیتھ آف دا بزنس۔ اس وجہ سے تمام صاحب یہ بھی ایک عجیب کہانی ہے کہ پہلے یہ گندم کا کرائسس آیا، اس میں تو کسان مارا گیا، اور اب جو ہے اس میں اس کرائسس نے ایک اور شکل اختیار کی اور اب فلور ملز بھی اس کے آ گئیں۔ تو اگر آپ کا کیا ارادہ ہے کہ آپ انٹل انلیس آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کے مطابق تو یہ فیزیبل نہیں ہے، تو پھر یہ ہڑتال لمبی چلے گی اگر آپ کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو؟ جی دیکھیں، ہم مل چلا ہی نہیں سکتے، مطالبات جب تک یہ ایگزیمپشن نہیں ملتی اس ٹائم تک تو ہم یہ کام کر ہی نہیں سکتے جی۔ جب تک ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر اگر چلائیں گے تو اپنے پاس سے 600 روپیہ بوری کا دیں گے، ہمارے پاس تو کچھ 50-60 کا بھی نہیں ہے۔ ہمارا ٹرن اوور ٹیکس پہ اسی لیے 0.25 ٹیکس رکھا گیا ہے کہ را مٹیریل کی بیسک کاسٹ ہے اور باقی الیکٹریسٹی اور باقی چیزوں کی ہے، تو اسی وجہ سے 0.25 رکھا گیا ہے تاکہ اس انڈسٹری میں بوجھ نہ رہے۔ تو اگر یہ 5.5 کی شکل اختیار کرے گا تو الٹیمیٹلی اس کی وائبلٹی نہیں، یہ مائنس میں جائے گی اور پہلے دوسرے مہینے میں تمام انڈسٹری بند ہو جائے گی۔ اچھا، یہ مائی لاسٹ کوسچن ہے عاصم رضا صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ اس میں تو جو آٹے کی قلت کا بحران جو ہے اس کے پیدا ہونے کا بھی ایک خطرہ ہے ان دس ٹگ آف وار، اگر کوئی سلوشن نہیں ملتا تو، ایم آئی رائٹ؟ دیکھیں، جب 6 تاریخ کو ہم نے جنرل باڈی کا اجلاس کیا تو ہم نے 5 دن دیے اسی لیے تھے کہ ہم مارکیٹ کو فلڈ کر سکیں۔ محرم الحرام کے حوالے سے اس کے تقدس کو دیکھتے ہوئے ہم نے مارکیٹ میں آٹا دیا۔ کل رات تک ہماری سپلائیز جاری تھیں۔ ابنڈنٹ کوانٹٹی آف آٹا از اویلیبل ان اوپن مارکیٹ ان ہول پاکستان، اور 60 لاکھ ٹن پچھلے سال کی نسبت اوپن مارکیٹ میں گندم بھی زیادہ ہے۔ آٹے کی کرائسس انشاءاللہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن جہاں تک بات ہے ہماری اپنی فیزیبلٹی اور اس معاملے کی، ہم اگر گرائنڈ کریں گے تو یہ 10 دن بھی جو ہم نے گرائنڈ کیا اس کا ہمیں حساب دینا ہے، کیونکہ آج تک وہ قانون نافذ العمل ہے، تو جب وہ نافذ العمل ہے تو وی ہیو ٹو پے فار دیٹ۔ ابھی ہم اس کی مزید سخت نہیں رکھتے کہ دے پائیں گے۔ عاصم رضا صاحب، ہم آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے اور دعا کرتے ہیں اور بھی کر رہے ہیں کہ یہ کرائسس۔ ناظرین، یہ جو ٹیکسیشن ہے، بجلی کے بل ہیں، یہ جو ٹیکس ہیں، یہ ایک ہر سیکٹر جو ہے وہ اس طریقے سے تنگ ہے، تو اس کے بارے میں کوئی بیٹر سینس پریویل کرنی چاہیے اور اس کے لیے کوئی ویژن بھی چاہیے، مگر کوئی ہے یا نہیں۔ بہرحال یہ تھا ہمارا آج کا شو، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔